ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید اور دعا ہے کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہیں الحمدللہ، اور امید اور دعا ہے کہ آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی یہاں ہمارا آنا، یہاں پر بیٹھنا، اتنے صبر کے ساتھ، اتنی محبت کے ساتھ، اپنے قرآن کے ساتھ وقت لگانا، اس پر غور و فکر کرنا، اس پر محاسبہ کرنا، اور اپنے زندگی پر جتنے بھی موجود ہمارے یہ کالے سائے ہیں، جتنی بھی موجود غم ہیں، پریشانیاں ہیں، اسے دور کرنے کی نیتیں کرنا کس کے ساتھ؟ دعاؤں کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی رضا کو پانے کے ساتھ۔ یہ تمام تر چیزیں انسان کے لیے کب آسان ہوتی ہیں؟ جب انسان خالص نیت کر کے اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کے ساتھ اپنے اللہ سے رجوع کرتا ہے، اپنے اللہ کے قریب ہوتا ہے، اپنے گناہوں کا کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے اظہار کرتا ہے، پھر اسے ہر چھوٹے سے چھوٹی جو برائی بھی ہے وہ بھی بہت بڑی لگتی ہے، اس سے بچنے کی کوششیں کرتا ہے، پھر سارا دن جو گزرتا ہے وہ غفلتوں میں نہیں گزرتا، بلکہ کیسے گزرتا ہے؟ انسان کو لگتا ہے کہ نہیں، میں یہ کام کروں گی تو کیا ہوگا، میرے اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن میں ہم نے پڑھا کہ ہم نے غلط چیزیں نہیں کرنی، غلط کام نہیں کرنے، بلکہ دعائیں کرتے ہوئے اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے تمام ان احکامات کے مطابق اپنی زندگی میں لا کے کوشش کرنی ہے کہ اس کی اصلاح کریں اور اپنے اللہ کے بہترین چنے ہوئے لوگوں میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ۔ آج کا لیسن بھی بہت خوبصورت لیسن ہے، جیسا کہ میں نے آیت نمبر 40 میں بتایا تھا کہ ان تمام تر آیات کو پڑھتے ہوئے ہمیں ایسا لگے گا کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بہترین طریقے سے ہماری جو ہے وہ رہنمائی کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن کیا ہے؟ صراط المستقیم کا راستہ کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ تعالیٰ یہ جو مثالیں دیتے ہیں نا، یہ بہت کوئی عام مثال نہیں ہوتی، یہ بہت خاص مثالیں ہوا کرتی ہیں۔ جب بھی قرآن میں کوئی مثال پڑھ رہے ہوں وہاں پہ آپ الرٹ ہو جائیں، رک جائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت غور و فکر کے لیے یہ دعوت دی ہے کہ میرے بندو تم نے اس پہ غور و فکر کرنا ہے، ڈرنا نہیں ہے میں نے اور آپ نے اس چیز سے کہ پتہ نہیں یہ آیتیں ہم نے اب پڑھ لی ہیں تو اب کیا بنے گا ہمارا۔ نہیں، اپنی نیتیں خالص کرتے ہوئے نیت کیا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جی پہلے ہمیں پتہ نہیں تھا، اب پڑھتے جا رہے ہیں نا، جیسے جیسے علم ہوتا جا رہا ہے نا، تو اب ہم کیا کریں گے؟ اب ہم ان چیزوں کو اپنے عمل میں لانے کی کوششوں میں لگ جائیں گے۔ آج کی آیت پر بھی غور و فکر کرتے ہیں بغیر وقت کو ضائع کیے ہوئے۔ الحمدللہ ہمیں بہت سے سسٹرز نے جوائن کر لیا ہے، اور جو نہیں بھی کر سکے انشاءاللہ وہ جو بعد میں سنتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی کوشش کریں کہ ایک ایک چیز کو اپنے دل میں، دماغ میں ڈالنے کی کوشش کریں غور و فکر کے ساتھ، اور بالکل خالی برتن کی طرح اپنے دل کو لے کے قرآن کلاس میں بیٹھا کریں، کیونکہ جتنی ہمیں بھوک ہوتی ہے نا اتنا ہی ہمیں ملے گا، جتنی تڑپ ہوگی اتنا ہی ہم قرآن کو اپنے اندر ابزرو کر پائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تمام تر چیزیں غور و فکر کے لیے ہوتی ہیں۔ تو چلیں اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے ہم انشاءاللہ دیکھیں گے تھوڑا سا لفظی ترجمہ، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم جو ہیں اس پر کچھ مختصر سوالات، پھر اس کے بعد وہی کہ تزکیہ، کیونکہ یہ سفر میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنا تزکیہ کر رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں۔ تو چلیں آج کی آیت کو دیکھ لیتے ہیں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 41، اور آج ہم 3 آیات ایک ساتھ دیکھیں گے، اور تینوں آیات میں ہی احکام ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور ایک ایک حکم کو ہم نے اپنے اوپر لینا ہے۔ یوں سمجھنا آپ نے کہ جیسے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ اے میرے بندو، آج کے نوٹس میں ایک چیز آپ نے ایڈ کرنی ہے کہ آپ نے
پہلے اپنا نام لکھنا ہے، پھر جو جو حکم یعنی کہ میں بتاؤں گی کہ دیکھیں یہ حکم ہے، اس میں ساتھ لکھنا ہے کہ ہاں میں اپنی زندگی میں یہ چیزیں نہیں کروں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو چلیں آج کی آیت کو لیں، آیت نمبر 41، 42 اور 43۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ تم ہی پہلے کافر نہ بنو، اور میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمتوں پر نہ فروخت کرو، اور مجھ سے ہی ڈرو۔ وآمنوا، اور ایمان لاؤ، بما، اس پر جو، انزلتو، میں نے نازل کیا، مصدقاً، تصدیق کرنے والا، لما، اس کی جو، معکم، تمہارے پاس، ولا تکونوا، اور نہ ہو جاؤ، اول کافرم، پہلے کافر، بہی، اس کے، ولا تشترو، اور عوض نہ لو، بآیاتی، میری آیات کے، ثمناً، قیمت، قلیلا، تھوڑی، وإیایا، اور مجھ سے ہی، فتقون، ڈرو۔ یہاں پر غور کریں کہ ایک چیز میں نے اور آپ نے یاد رکھنی ہے۔ یہاں پر احکام تو انشاءاللہ یہ میں تھوڑی دیر میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ کن کے لیے ہے، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے، ایک ایک حکم کو اپنے اوپر لینا ہے۔ وہ انشاءاللہ ہم تزکیہ کرتے ہوئے پڑھتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وضاحت میں کیا ہے، وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم کے، اور جو میں نے نازل کیا اس پر ایمان لاؤ۔ پہلے تو دل سے دعا بھی کریں گے اور دل سے نیت بھی کہ اللہ تعالیٰ جی جو آپ نے نازل کیا ہے الحمدللہ یہ قرآن، ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں انشاءاللہ، اور ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اب یہاں پر ہم تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں۔ وآمنوا بما انزلت، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید نازل کی ہے، جو انسان کے لیے زندگی گزارنے کا ایک پروگرام ہے۔ اس پر ایمان لانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ایمان لا کر میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کریں۔ مصدقا لما معکم، یہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ جب قرآن پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے تو اس پر ایمان لے آؤ، کیونکہ تم اہل کتاب ہو اور اہل علم ہو۔ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو تمہارا جھٹلانا خود تم پر لوٹے گا۔ تمہارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنا دراصل اپنی کتابوں کی تکذیب کرنا ہے۔ یہاں پر خطاب کن سے ہے؟ اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جن سے سامنا تھا۔ انشاءاللہ آگے تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ پھر کتاب پر ایمان کیسے لایا جا سکتا ہے؟ یہاں پر لکھیں 3 طرح سے کتاب پر ایمان لانا ہے۔ کیسے؟ کہ اس کا علم حاصل کیا جائے، نمبر 2 اس کے مطابق عمل کیا جائے، نمبر 3 اس کے پیغام کو آگے پھیلایا جائے۔ پھر بنی اسرائیل کے پاس پہلے سے تورات اور انجیل موجود تھیں، اور قرآن مجید پچھلی کتابوں کے لیے سچائی کا گواہ بن کر نازل ہوا ہے۔ قرآن مجید تورات اور انجیل کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں پر نازل کی گئی ہے۔ اصولی طور پر ان کی توحید کی تعلیمات کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ قرآن مجید صرف ان چیزوں کی تردید کرتا ہے جو غلط طریقوں سے ان کتابوں میں شامل کر دی گئیں۔ پھر کہا جا رہا ہے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم سب سے پہلے اس کتاب کی اس کے ساتھ کفر کرنے والے نہ بنو۔ یہاں پر ہم تھوڑا سا غور و فکر کرتے ہیں۔ غور و فکر میں ہم دیکھیں گے کہ کیا کہا جا رہا ہے، یہاں پر کس چیز کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے، یعنی کہ یہ کتاب میں نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ ہے وہ جملہ
جو یہود کو مسلمان ہونے کی دعوت دے رہا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہود اور عیسائی اچھا کام کرتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، نیکی ہی تو کرتے ہیں، اپنے دین پر عمل کرتے ہیں۔ یہ آیت دلیل ہے کہ اگر یہ اہل کتاب اپنی کتابوں پر عمل کریں تو ان کو مسلمان ہونا پڑے گا۔ ان کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ وہ اس کو چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے۔ پھر ہم نے کیا دیکھ رہے ہیں یہاں پر، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کہ کفر نہ کریں، یعنی حق سے انکار نہ کریں، اور دوسرا اول درجے کے جھوٹے نہ بنیں۔ اب یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر مذہبی لوگ کوئی بات نہ مانیں تو عام لوگ کہتے ہیں فلاں کو تو دین کا کافی علم ہے، پھر وہ کیوں ان کی بات نہیں مانتا؟ اب جب یہود مخالفت کر رہے تھے تو مشرک بھی ان کے ساتھ مل گئے، ان کو ایمان لانے کی یہاں پر دعوت دی جا رہی ہے، انکار کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ پھر کیا کہا جا رہا ہے؟ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا۔ اب ہوتا یہ تھا کہ اگر تو کوئی غریب جرم کرتا تو یہود علماء اس کو پوری سزا دیتے، اور اگر کوئی امیر جرم کرتا یا گناہ کرتا تو علماء کچھ پیسے لے کر فتوے بدل دیتے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تھوڑی قیمت کے بدلے نہ خریدو، یعنی کچھ پیسے لے کر کوئی اور طریقہ ڈھونڈ لیتے، کبھی تو رات میں تبدیلی کر لیتے کہ اگر فلاں قبیلے کے لوگ قتل کریں تو قتل نہیں کیے جائیں گے بلکہ 2 کوڑے لگیں گے، اور امیروں کو بچا لیتے تھے، یا کوئی وزارت کے بدلے بیان بدل دیتے تھے کہ کوئی اگر سیٹ مل رہی ہے تو کیا کریں کہ بیان ہی بدل دو، احکام ہی بدل دو۔ تورات اور انجیل اس طرح تبدیل ہوئی کہ علماء نے ان کو مرضی اور ماحول کے مطابق بدل دیا، اپنی من مرضیاں کی، اپنی چلائی۔ یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ ایسا نہ کرو۔ یہاں اس سے مراد قرآن مجید بھی ہو سکتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، کہ نہیں ان کے انکاری نہ بنو، ان کے کسی احکام کو پس پشت مت ڈالو، کیونکہ قرآن مجید سے کفر کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کفر کرتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر کرنے والا قرآن مجید سے کفر کرتا ہے۔ پہلے کافر بننے سے مراد یہ ہے کہ تمہیں علم ہے اور دوسرے جانتے نہیں، تو تمہارا کیا فرض ہے کہ جن کے پاس علم ہے وہ کیا کریں؟ وہ ایک عملی نمونہ بنے۔ اس لیے پہلا انکار تمہاری طرف سے نہ ہو، اور نہ ہی تمہارے انکار کرنے والوں کا وبال بھی تم پر ہو۔ اب یہاں دیکھیں کہ یہود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیوں کیا؟ یہودیوں کے لیے ان کا دین آباء و اجداد کا رواج بن چکا تھا، وہ خود کو نبیوں کی اولاد کہتے تھے، اس وجہ سے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پسند نہیں آئی۔ ہم پچھلی آیت میں ڈیٹیل سے یہ چیزیں پڑھ چکے ہیں۔ وہ کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف بن گئے۔ پھر عرب کے مذہبی ڈھانچے میں انہیں سرداری مل گئی تھی، اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیتے تو ان کی یہ سرداری ختم ہو جاتی۔ احترام، محبت جو لوگوں کی طرف سے مذہب کی وجہ سے ملی ہوئی تھی چھوڑنا پڑتا انہیں، اس لیے انہوں نے نہیں چھوڑا۔ پھر بزرگی کی سعادت کی گدیوں پر بیٹھ کر انہیں عوام کی محبت اور توجہ ملی ہوئی تھی، انہوں نے محسوس کیا کہ اگر ہم اس نبی کو مان لیا تو کیا ہوگا، یہ ساری کی ساری بادشاہت ہم سے چھن جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور ایسا وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ مذہب کے نام پر انہیں طرح طرح کے نذرانے ملتے تھے، گفٹس ملتے تھے، تو کیا تھا وہ سب ساری یہ جو جتنی بھی آسائشیں مل رہی تھی کیسے وہ چھوڑ سکتے تھے؟ اور جو لوگ دنیا میں کسی مذہبی مقام پر فائز ہوں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی دعوت پر لبیک کہنا مشکل ہوتا ہے۔ جو لوگ دنیا میں کسی مذہبی مقام پر فائز ہوتے ہیں انہیں مشکلات پیش آتی ہیں، وہ اپنی خود ساختہ عزت کی جو انہوں نے مینار قائم کیے ہوتے ہیں انہیں وہ گرانا نہیں چاہتے، وہ اپنی زندگیوں کا ڈھانچہ نہیں بدلنا چاہتے، وہ اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا نہیں چاہتے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی دعوت پر انہیں لبیک کہنا مشکل لگتا ہے۔ یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ وَلَا تَشْتَرُوا، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ خریدو۔
یعنی تھوڑی قیمت پر آیات کو بیچ ڈالنے سے مراد دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے آخرت کے عظیم فائدے کو قربان کر دینا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا آپ کہہ دیں کہ دنیا کا سامان بہت ہی کم ہے، سورہ النساء 77۔ اس سے مراد دنیا، منصب اور کھانے پینے کی اشیاء ہیں جن کے بارے میں وہ وہم میں پڑے ہوئے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے تو کیا ہوگا کہ ان چیزوں سے محروم ہو جائیں گے۔ بس انہوں نے ادنا چیزوں کو کیا کیا؟ ترجیح دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس علم کو جس سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوئی ہے اس لیے سیکھے کہ اس سے دنیا کمائے، وہ قیامت کے روز جنت کی خوشبو نہ سونگھ پائے گا۔ ابو داؤد۔ اور تھوڑی سی قیمت سے کیا مراد ہے؟ تھوڑی قیمت سے مراد دنیا کے فائدے ہیں۔ آخرت کے عظیم فائدے کے مقابلے میں دنیا کا وقتی فائدہ تھوڑی قیمت ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ دنیا کے مفادات کو اہمیت نہ دو۔ اس کے مختلف قسمیں ہیں۔ نمبر 1، دین حق کو آباء و اجداد کا دین بنانا اور رسم و رواج کی پیروی کرنا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں بعض اوقات ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ قرآن و سنت سے یہ چیز ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم کیوں اسے فالو کر رہے ہوتے ہیں، کیوں اس پر عمل کر رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہمارے ماں باپ کی طرف سے ایک رسمی چیز بن کے ہماری زندگیوں میں شامل ہو چکا ہوتا ہے۔ سورۃ البقرہ ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ انشاءاللہ ہم بنی اسرائیل کا جب قصہ جیسے جیسے آگے پڑھیں گے ہمیں پتہ چلے گا کہ جتنے بھی یہ رسمی جو بت ہیں ہم نے بنا کے گلے میں لٹکائے ہیں نا، یہ سارے کے سارے بت ختم کرنے کو، مارنے کا حکم ملتا ہے ہمیں اس میں۔ پھر یہاں پر دیکھیں کہ کیا ہے کہ یہاں پر ایک اور چیز دوسرا یہاں پر دیکھیں کہ کون سی تھوڑی قیمت سے مراد کیا ہے کہ نذرانوں اور حقیر ہدیوں کی خاطر اللہ تعالیٰ کا دین چھوڑ دینا۔ جو گفٹس ملتے ہیں، ٹھیک ہے، جب انسان کسی عہدے پر ہوتا ہے تو کیا ہے، بڑے بڑے گفٹس ملتے ہیں نا، تو ان کے بدلے کیا ہے کہ دین کو پیچھے کر دیں؟ نہیں، ایسا بھی نہیں کرنا، یہ بڑی تھوڑی قیمت ہے۔ پھر کیا کہ اپنی مذہبی اور علمی برتری جس کی وجہ سے لوگوں کی محبت اور عزت کا محور بنے ہوئے ہیں تو اسے نہ چھوڑ سکنا اور حق کو چھوڑ دینا۔ پھر نمبر 4 کہ مال لے کر غلط فتوے دینا، حق کی بات ہی نہ کرنا۔ پھر کہا جا رہا ہے وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور صرف مجھ سے ہی بس تم ڈرتے رہو، یعنی تمہارے دلوں میں میرے سوا کسی کا ڈر نہ ہو، جو کہ عذاب تمہارے بڑوں پر آیا ہے جنہیں بندر اور سور بنایا گیا، کہیں وہ تم پر نہ آ جائے۔ جب انسان کے دل سے اللہ کا ڈر ختم ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کی زندگیوں میں جو آپ کہتے ہیں نا کہ جب اللہ جو نافرمانی کرتے ہیں نا اسے اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، تو کیا ہے وہ انسان اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہوتے ہیں اور بڑی سخت نظر میں ہوتے ہیں، ان کی وقتی یہ چمک دمک ہوتی ہے، لیکن جب اللہ کی طرف سے ان پر آزمائش پڑتی ہے نا وہ سہ نہیں پاتے۔ پیچھے ہم پڑھ کے آ چکے ہیں کہ جب تم صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے تو یہ چیز تم میں تقویٰ اور تھوڑی سی قیمت کے مقابلے میں آیات الہی پر ایمان کو مقدم رکھنے کا موجب ہوگی۔ جیسے جب تم آیات الہی کے بدلے تھوڑی سی قیمت کو پسند کر لیتے ہو تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ تمہارے دلوں سے تقویٰ کوچ کر گیا ہے۔ پھر آگے دیکھیں آیت نمبر 42 میں کیا کہا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 42 میں پھر غور و فکر کی دعوت، ہم اس میں پڑھ رہے ہیں نا، غور و فکر کی یہ احکام ہیں جنہیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ پھر کہا جا رہا ہے آیت نمبر 42 دیکھیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ غلط ملت نہ کرو اور نہ حق کو چھپاؤ، تمہیں تو خود اس کا علم ہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا، اور نہ ملاؤ، الحق حق کو، بالباطل باطل سے، وَتَكْتُمُوا اور نہ چھپاؤ، الحق حق کو، وَأَنْتُمْ جبکہ تم، تعلمون جانتے ہو۔ یہاں پر پھر غور و فکر کی دعوت آ گئی کہ کیا کہا جا رہا ہے پھر سے کہ نہ ملاؤ، کس چیز کو نہ ملاؤ؟ تھوڑا سا پھر اس پہ غور و فکر کریں۔
کہ تورات اور انجیل کے اصل جو نسخے صرف 4-6 ہی تھے، اس لیے انہیں بدلنا آسان تھا۔ ان کے علماء نے انہیں بدل دیا۔ اس دفعہ کچھ غیر مسلموں نے قرآن کے 2 لاکھ نسخے ساری دنیا سے اکٹھے کیے تو سوائے 1-2 کتابت کی غلطی کے کچھ فرق نہ ڈھونڈنے کو ملا۔ اس بات پر ان میں سے ایک مسلمان بھی ہو گئے کہ کیسی یہ مستند کتاب ہے۔ ایک واقعہ ملتا ہے جس میں ایک آدمی بہت خوبصورت کیلی گرافی کرتا تھا۔ اس نے تورات کا کچھ حصہ لکھا اور ایک یہودی نے خوش ہو کر اسے خرید لیا۔ پھر اس نے انجیل کا بھی کچھ حصہ لکھا تو کسی عیسائی نے کافی مہنگی خرید لی۔ پھر اس نے ایک خوبصورت سی پینٹنگ قرآنی آیات پر بھی بنائی اور مسجد میں لے گیا۔ وہاں عالم نے کہا کہ یہ ہے تو بہت خوبصورت، لیکن پہلے ہم اس کو چیک کریں گے کہ آیت صحیح لکھی ہے یا نہیں۔ پھر انہوں نے خریدنے سے منع کر دیا کہ آیت کی لکھائی میں غلطی ہے، ہم نہیں خرید سکتے۔ اس آدمی کو یہ بات اس قدر پسند آئی تھی کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا کہ یہ کیسی عظیم اور محفوظ کتاب ہے، الحمدللہ۔ تو آپ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیں، شکر کریں، سجدے کریں کہ کیسی عظیم کتاب یہ قرآن سے میں اور آپ علم حاصل کر رہی ہیں۔ اللہ کا کلام ہے یہ، مستند اور ہر بات سچی۔ یہ ایسا علم ہے جو ہمیشہ کے لیے کام آئے گا، کبھی آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوگی یہ۔ یہاں پر پھر دیکھیں کہ اگلی آیت میں یہاں پر جو حکم آیا ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور سچی بات کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ، اور آیات میں کمی اور زیادتی سے روکا جا رہا ہے۔ یہاں پر حق کا باطل میں ملانا یہود علماء میں عام تھا، وہ اپنے فتووں میں اپنی مرضی سے کمی بیشی کر دیتے تھے، آیت کو چھپا دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی مرد اور عورت نے زنا کیا۔ جب آپ نے رجم کی سزا کا حکم دیا تو یہودی عالم نے کہا کہ ہمارے مذہب میں یہ سزا نہیں ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہما مسلمان ہو چکے تھے۔ انہوں نے کہا یہی سزا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تورات لانے کا ان کو حکم دیا تو یہودی عالم نے اس حکم پر اپنا ہاتھ رکھ کر چھپا لیا۔ آپ نے فرمایا ہاتھ ہٹاؤ تو نیچے وہی رجم والی آیت تھی۔ عام طور پر منافق اور ظاہری دینداروں میں یہ دونوں باتیں ہوتی ہیں، حق اور باطل کو ملانے والی اور بات چھپانے والی۔ ٹھیک ہے، کچھ منافق دیندار اللہ کے کام کو بدل دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ آپ تو پاکستان سے باہر رہتے ہیں، یہاں کے لاء کے مطابق اچھا یہ چیز جائز ہے اور یہ چیز ناجائز ہے، جہاں سے فائدہ مل گیا وہاں سے جائز ہے، جہاں سے فائدہ نہیں ملتا تو یہاں سے ناجائز ہے۔ بعض اوقات ہمیں اصل بات کا پتہ نہیں ہوتا، دیکھی دکھائی سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دیتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر قرآن پڑھانے والوں کو خود پڑھنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ہمیشہ علم حاصل کرتے رہتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ کبھی یہ نہ سمجھیں کہ میں نے اتنے کورس کر لیے، میں نے اتنی دفعہ قرآن کو مکمل کر لیا تو مجھے پتہ ہے۔ نہیں، ایک طالب قرآن قبر تک صرف سیکھتا ہے سیکھتا ہے سیکھتا ہے۔ یہ جو ہم نے اپنے اوپر ٹیگ لگا لیے ہوتے ہیں نا، فلاں عالمہ اور میں نے اتنے کورسز اور اتنا نہیں، ہمارا کام ہے جب تک زندگی ہے، جب تک سانس چل رہی ہے، ہم قرآن کے اسٹل اسٹوڈنٹس ہیں۔ بڑے بڑے مفسر کام کر گئے، مفسرین کام کر گئے، اسکالرز کام کر گئے اور کر رہے ہیں۔ ہم کیا ہے، ہمارے پاس یقین کریں، اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ ہم جب ان تمام تر علماء کی زندگیوں کے بارے میں پڑھتے ہیں، مفسرین کے بارے میں پڑھتے ہیں، ہم ہل جاتے ہیں کہ کس قدر انہوں نے مشکلات سے اور دن رات ایک کر کے اس میں زندگیاں لگائیں۔ ہمارے ہاں تو اس طرح کے بھی لوگ ہیں کہ ایک آدمی کو اگر یعنی کہ بچی کو پڑھانے کے لیے 100 پاؤنڈ لے رہا تھا نا، تو چلیں خیر ہم اس پہ ابھی بات نہیں کرتے، بلکہ اس کی روح کو سمجھتے ہیں کہ اس بات کی روح کیا ہے کہ قرآن سیکھیں تو شان نزول بھی سمجھیں، اس کے صحیح معنی اور تفسیر کو سمجھیں، اس پر غور و فکر کریں۔ خلاصہ کیا ہے اس آیت کا کہ اس زمانے کے یہود 3 باتیں کرتے تھے کہ آیات کے بدلے کم قیمت لے کر بدل دیتے، حق اور باطل کو ملاتے اور باتوں کو چھپاتے۔ یہود کے 2 گروپ ہیں، ایک علماء اور دوسرا عام لوگ۔ یہ خطاب یہود کے علماء سے کیا گیا ہے، ان کو یہاں پر دعوت دی گئی
اور کیا کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا. انہوں نے نہیں کہا کہ نہیں ہم اس پہ ڈٹ جائیں، ہم جم جائیں. حق کو باطل کے ساتھ ملانے سے مراد ہے کہ حق کو باطل کا لباس پہنانا، یعنی غلط کام کرنا اور اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ظاہر کرنا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. یہودی حق کو باطل کے ساتھ کس طرح ملاتے تھے یہ بھی پڑھتے ہیں کہ یہودی حق کو چھپا کر باطل کا غلبہ دیکھنا چاہتے تھے. حق اسلام ہے اور یہودیت اور عیسائیت باطل ہیں. یہودی حق اور باطل کو جمع کر دیتے تھے اور باقی لوگ ان سے متاثر ہوتے تھے. مدینہ کے باقی افراد یہودیوں سے ان کے علمی رعب اور مذہبی شان کی وجہ سے بہت متاثر تھے. وہ یہودیوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے بارے میں پوچھتے تھے تو یہود موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہر پوچھنے والے کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے خلاف کوئی نہ کوئی وسوسہ ڈال دیتے تھے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی الزام لگا دیتے تھے تاکہ حق ان پر کیا ہو جائے، ایک داغ بن جائے. لیکن ایسا نہیں ہے، یہ جھوٹا پروپوگنڈا ہوتا تھا ان کا. دراصل باطل کا رنگ تھا ان میں جسے حق کے ساتھ وہ ملایا کرتے تھے. آج کے دور میں بھی حق کو باطل کے ساتھ ملایا جاتا ہے. کیسے؟ لوگ کیسے کرتے ہیں؟ تو لکھیں یہاں پر 5 چیزیں. نمبر 1، باطل کے کئی اصولوں کو اسلامی اصول سمجھنا اور انہیں رائج کرنا، یہ حق کو باطل کے ساتھ شامل کرنا ہے. نمبر 2، کاروباری کے سودی طریقے کو اسلامی کہنا، کہ طریقہ سارا سودی اور کہنا کہ یہ اسلامی طور پہ جائز ہے. نہیں، ایسا ہوتا ہے اور ایسا ہو رہا ہے. پھر نمبر 3، پارلیمنٹ کو شورا سمجھنا. پھر نمبر 4، غیر اسلامی عدلیہ کو اسلامی عدلیہ سمجھنا. عدالتیں اسلامی ہیں لیکن کیا اس میں اسلامی قانون کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں جو شریعت میں ہیں؟ پھر نمبر 5، غیر اسلامی قوانین کو اسلامی قوانین کی طرح قبول کرنا جو ہمارے دین میں نہیں ہے اجازت. یہ کیا ہو رہا ہے کہ آج کے دور میں بھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں. ڈر جانا چاہیے ہمیں. پھر ہم کہتے ہیں ہمارے ملکوں پہ عذاب کیوں نہیں آتے؟ کیوں آ رہے ہیں؟ زلزلے کیوں آ رہے ہیں؟ کیوں آزمائشیں ختم نہیں ہو رہی؟ کیوں؟ کیونکہ ہم غور و فکر نہیں کرتے. انشاءاللہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہوں گی اس پہ کام کر رہی ہیں. ہماری خواتین اب ایکٹیو ہو رہی ہیں الحمدللہ، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ ایک نسل اٹھے گی ہماری جو کہ بہت جلد اٹھنے والی ہے انشاءاللہ. اور پھر کیا؟ حق کو چھپانے سے کیا مراد ہے؟ حق بات پتہ ہو لیکن دوسرے کو نہ بتائی جائے، یہ حق کو چھپانا ہے. پھر نمبر 2، جو لوگ سچے دین کی دعوت لے کر اٹھیں ان پر کوئی الزام لگا دیا جائے، ان کو پیو سے پوچھ ڈال دیا جائے، ان کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے تاکہ لوگ نہ صرف ان افراد کے بارے میں بلکہ دین کے بارے میں بھی شک میں مبتلا ہو جائیں. پھر نمبر 3، جو لوگ دین کی دعوت لے کر اٹھیں ان کے بارے میں کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑا جائے، طرح طرح کے الجھن میں ڈالنے والے سوالات چھیڑے جائیں تاکہ لوگ خود بھی الجھیں اور دوسروں کو بھی الجھائیں. یہ معاملہ شخصیات تک محدود نہیں رہتا بلکہ لوگ دین کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. پھر نمبر 4، دین کی دعوت لے کر اٹھنے والوں کے خلاف جھوٹا پروپوگنڈا کیا جائے، ان پر اعتراضات کر کے ان کی شخصیات کے بارے میں رائے خراب کی جائے بلکہ دین کو بھی اس میں جو ہے شک کا منبع قرار دے دیا جائے. یہ غلط ہے، یہ حق کو چھپانے والی باتیں ہیں. پھر جہاں پر قرآن و سنت کی دعوت دی جا رہی ہے وہاں پر کہنا نہیں یہ لوگوں کو گمراہ کرنے والی باتیں ہیں. آپ خود سوچیں، اب تک ہم قرآن کی آیت نمبر 43 تک الحمدللہ آ گئے ہیں اور ہم کس پہ بات کر رہے ہیں؟ قرآن و سنت پہ ہی بات کر رہے ہیں، قرآن سے محبت کی بات کر رہے ہیں. تو یاد رکھیں جب بھی قرآن و سنت کی دعوت دی جائے گی نا، ایسی شخصیات کے بارے میں کیا کہا جائے گا کہ یہ ہمارے عقیدے خراب کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ قرآن و سنت کے دلائل جا کے ٹکراتے ہیں کس کے ساتھ؟ ہماری وہ رسمی روایات کے ساتھ، رسمی دین کے ساتھ جو کہ ہم نے اپنی من مرضی کا اپنایا ہوتا ہے، جو ہمیں ہماری خواہشات سے روکتا ہے، جو ہمیں بالکل ڈائریکٹ اس طرح کہتے ہیں نا کہ ہم بڑے مگن ہوتی ہیں زندگیوں میں، اچانک آ کے ہماری زندگیوں سے وہ ٹکراتا ہے نا جب قرآن و سنت کا پیغام. پھر اکثر لوگ جن کو
قرآن و سنت کی دعوت اچھی نہیں لگتی، انہیں قرآن تو اچھا لگتا ہے، انہیں سنت تو اچھی لگتی ہے، بڑے وہ نام نہاد کہتے بھی ہیں کہ نہیں ہم بہت پیار محبت کرنے والے ہیں، لیکن انہیں پابندیاں اچھی نہیں لگتی، کیونکہ قرآن و سنت ہمیں کیا کہتا ہے کہ بڑے پیار سے محبت سے آؤ قرآن کی طرف، آؤ سنتوں کی طرف۔ تو یہ چیزیں بھی کس کے ساتھ آتی ہیں؟ یہ چیزیں حق کو چھپانے کے بارے میں آتی ہیں کہ نہیں، قرآن و سنت کی دعوت آپ کو کیسے گمراہ کر سکتی ہے؟ یہ تو آپ کے اندر موجود جتنے بھی جراثیم ہیں انہیں ختم کرنے کا باعث بنتی ہے۔ پھر دیکھیں یہود حق کو کیسے چھپاتے تھے، تو لکھیں یہاں پر 2 پوائنٹ کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو وہ چھپاتے تھے، اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بشارتیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی اس کو بھی چھپاتے تھے کہ انہوں نے تورات اور انجیل میں ذکر پایا تھا لیکن اسے چھپا دیتے۔ آج حق کو کیسے چھپایا جا رہا ہے؟ یہاں پر بھی لکھیں کچھ پوائنٹس۔ آج حق کو چھپایا جا رہا ہے، کتاب کی اصل تعلیمات کو آنے والی نسلوں سے چھپایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھپایا جا رہا ہے یہ کہہ کے کہ یہ اس دور کی بات تھی، آج اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا، یہ پرانے وقتوں کی بات تھی۔ آج ہم یہ جب آیت پڑھ رہے ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بڑی پرانی بات ہو رہی ہے، خطاب کس سے کیا جا رہا ہے؟ بنی اسرائیل سے کیا جا رہا ہے، لیکن کیا آپ کو نہیں لگ رہا کہ یہ میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے؟ ہو رہا ہے نا ایسے؟ قرآن ایک زندہ کتاب ہے، یہ حال ماضی مستقبل تینوں پہ آتا ہے۔ پھر کس طرح سے جو غیب و حق کو چھپایا جا رہا ہے کہ اصل کتاب کے مقابلے میں جھوٹے احکامات کو گڑھ کر دھوکہ دیا جا رہا ہے، جیسے فرقان الحق کے ذریعے احکامات کو بگاڑا جا رہا ہے۔ فرقان الحق ایک کتاب ہے جس میں قرآنی آیات کو بدلنے کی جسارت کی گئی ہے، استغفر اللہ۔ تو آپ کیا کریں کہ قرآن کو غور و فکر اور تزکیہ کے ساتھ پڑھیں۔ ہمارا سفر کیا ہے؟ تزکیہ کا سفر ہے۔ ہماری زیادہ باتیں کس پہ ہوتی ہیں؟ تزکیہ کے ساتھ ہوتی ہیں۔ مت پڑھیں سنی سنائی باتوں میں، ان قول کو جو کہ فضول قسم کے قول رکھے ہوئے ہیں، اور کیا جی ہم صرف ان کو سن کے کیا جی دین میں جومے جا رہے ہیں؟ اصل قرآن کی طرف، اصل احادیث کی طرف ہم آ ہی نہیں رہے، خود کو فرقہ واریت میں ہم نے توڑ کے رکھ دی ہے۔ تو اسلام کے احکامات کے خلاف جھوٹے پروپوگنڈے اور شک و شبہات اعتراضات سے حق کو چھپانے کی کوششیں آج بھی کی جا رہی ہیں کہ نہیں یہ آج کا نہیں، یہ پہلے کی باتیں ہیں۔ پھر کیا کہا جا رہا ہے؟ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، تم عقل والے ہو، تم شعور والے ہو، میں نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں، کیوں غور نہیں کرتے؟ حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ یعنی پہلی کتابوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا تمہیں پتہ ہے۔ اب یہ کہنے کے بعد بڑی خوبصورت دعوت دی جا رہی ہے کہ اچھا چلو بحثیں چھوڑو، جو بھی تم باتیں کر رہے ہو چھوڑ دو، ساری باتیں کرو کیا؟ اے میرے بندو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، آیت نمبر 43، بہت غور و فکر والی آیت، سبحان اللہ۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ اتنا خوبصورت جملہ ہے نا یہ کہ آپ اس کی خوبصورتی میں ڈوب جائیں کہ چھوڑو بحثیں، چھوڑو لڑائیاں، چھوڑو فرقے واریت، کیا کرو؟ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس نبی کے ساتھ مل کر پڑھو، کیا نماز سنت ہے یہ، الحمدللہ فرض ہے یہ۔ تو اس آیت کو دیکھیں، وَآقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نمازوں کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کتنی عاجزی اور محبت والی آیت ہے یہ۔ وَآقِمُوا، اور تم قائم کرو، الصَّلَاةَ نماز، وَآتُوا اور ادا کرو، الزکوٰۃ زکوٰۃ، وَارْکَعُوا اور رکوع کرو، مَعَ الرَّاکِعِینَ رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ سبحان اللہ، ساری بحثوں کو ختم کیا جا رہا ہے یہاں پہ، اور کیا کہا جا رہا ہے یہاں پر؟ ایک غور و فکر کہ یہاں نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ہے، کیونکہ یہودی علماء نے تورات میں اس قدر تبدیلیاں کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو تورات تھی اس میں نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ہی نہیں تھا۔ لوگوں کے لیے آسانیاں کرتے تھے یہ لوگ، اور نماز ہی ختم کر دی، اور مال کی محبت میں زکوٰۃ کو اپنی کتابوں سے غائب کر دیا۔ یہاں ان کو امت مسلمہ میں شامل ہونے کی دعوت دی گئی ہے۔ صحابہ اکرام کا تورات میں ٹائٹل راکعین ہے، بہت جھکے ہوئے لوگ،
مسلمانوں کے گروہ کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ یہاں اشارتاً جماعت کی نماز کا بھی حکم ہے۔ یہود میں جماعت کی نماز نہیں تھی، یہود کو مسلمان ہونے کا حکم ہے۔ یہاں تک تو ہم نے حکم پڑھ لیا اللہ تعالیٰ کے، پھر اگلی آیت میں انشاءاللہ ہم ساتھ دیکھیں گے۔ کچھ یہاں پر دیکھیں کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ یعنی ظاہری اور باطنی طور پر نماز قائم کرو، اس لیے کہ نماز سے ہی اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑ سکتا ہے تمہارا اور اس کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ اور وَآتُوا الزَّکَاةَ یعنی مستحق لوگوں کو زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مال میں ایک عائد کردہ فریضہ ہے، یعنی جو بھی صاحب استطاعت ہیں ہر سال مقررہ شرع کے مطابق ادا کرنا ہے۔ پھر وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہود کی صلات میں رکوع نہ تھا۔ اس آیت کے ذریعے نے ہدایت کی گئی کہ نبی کے اتباع کرو اور جھکو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، یا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھو۔ ابن جریر کہتے ہیں کہ اس آیت میں علماء بنی اسرائیل اور بنی اسرائیل کے منافقین کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ اس آیت سے بعد جماعت نماز کی جو ہے یہاں پر میں نے بتایا کا بھی حکم ہے۔ پھر اقامت صلاۃ کی تلقین کیوں کی گئی ہے کہ نماز کے ذریعے ایک ایمان لانے والے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہوتا ہے، نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے، نماز کی اقامت کے ذریعے مسلمانوں میں باہمی محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام تر احکامات کی روشنی میں ہمیں غور و فکر کرنے والا بنائے، ہمیں کیا کرنے والا بنائے۔ تھوڑا سا ہم یہاں پر جائزہ لیں، ہم پیچھے جائیں۔ 3 آیات سے ہم نے کیا سیکھا؟ آیت نمبر 41 میں کیا فرمایا گیا کہ کیا کرو؟ ایمان لاؤ۔ کس چیز پر ایمان لاؤ؟ چلیں آیت کے ترجمے پہ جائیں کہ اس کتاب پر جو تصدیق کرنے والی ہے، اور اس کے ساتھ تم پہلے کافر نہ بنو، میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر فروخت نہ کرو، اور کس سے ڈرو؟ صرف مجھ سے ڈرو۔ تو دعا کریں اللہ تعالیٰ سے اور دل کی گہرائیوں سے کہیں کہ الحمدللہ اللہ میں ڈر گئی آپ سے، مجھے اپنا ڈر عطا کر دیجئے۔ مجھے نہیں ڈرنا دنیا داری کے ان رشتوں سے، دنیا داری کی ان رسموں سے، مجھے نہیں ڈرنا ایسے لوگوں سے جو کہ صرف دنیا 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 کرتے ہیں۔ اللہ جی مجھے صرف اپنا ڈر، آپ کا ڈر چاہیے، مجھے اپنا ڈر دے دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوهُ کہ نہ ملاؤ حق کو، غلط ملت نہ کرو، حق کو نہ چھپاؤ، تمہیں تو اس کا علم ہے۔ تو ابھی سے نیت کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ جی یہ قرآن حق ہے، یہ آیات حق ہیں، آپ حق ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، یا اللہ جی میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ اب سے میں نے نیتیں کرنی ہیں کہ میں نے حق کا ساتھ دینا ہے انشاءاللہ۔ کیونکہ میں علم رکھتی ہوں، آپ نے مجھے علم جیسی دولت عطا کی، الحمدللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَآقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ کیا میرے بندو اچھا نیتیں کر رہے ہو، چلو پھر کیا کرنا ہے، تم نے جھکنا ہے میرے آگے، زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے اگر تم حیثیت رکھتے ہو تو، میں نے تمہیں نعمتیں ادا کی ہیں تو۔ آج دیکھیں رمضان ہے نا، تو اس میں زکوٰۃ کے حوالے سے بھی غور و فکر کریں، وہ بھی ہم نے دینی ہے۔ پھر کیا کہا مَعَ الرَّاکِعِینَ، پھر رکوع کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو شرمانا نہیں ہے، جھجکنا نہیں ہے، اپنے اللہ کے آگے جھک جانا ہے۔ جو اللہ کے آگے جھک گیا اس سے دنیا میں موجود کسی بھی انسان کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جو اللہ کے آگے جھک گئے وہ فلاح پا گئے۔ تو کس کے آگے جھکنا ہے؟ اللہ کے آگے جھکنا ہے، بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ تمام تر احکامات کی روشنی میں ہمیں عمل کرنے والا بنائے، ہم سے راضی ہو۔ انشاءاللہ کل کے لیسن میں بھی ہم غور و فکر کرتے ہوئے ان آیات کا ربط آپس میں دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کوششوں کو، ان محنتوں کو ہم سے قبول فرمائیں اور ہمیں اپنے بہترین چنے ہوئے لوگوں کی صف میں شامل فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ جزا خیر عطا فرمائیں ہمارے ان تمام سسٹرز کو جو کہ اس کام میں ایک بازو بن کے الحمدللہ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں۔ اور اب سب کے لیے بہت سی دعائیں ہوتی ہیں دل سے، یقین کریں اب بڑے خاص لوگ ہیں، بڑے پیارے لوگ ہیں۔ کیونکہ ہم سب قرآن سے جڑے ہوئے لوگ ہیں۔ بس کوششیں کرنی ہے کہ اپنے نام کے لیے کام نہیں کرنا، انشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہوں، ہماری کوششیں، ہماری محنتیں ہم سے قبول فرمائیں اور ہمیں اپنے بہترین چنے ہوئے لوگوں کی صف میں شامل فرمائیں۔ اپنے پیاروں کا، اپنوں کا بہت خیال رکھیں۔ گنتی کے
چند دن ہیں بڑی جلدی گزر رہے ہیں، کوشش کریں جتنا اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں ہو جائیں۔ کیونکہ ہم نے صرف رمضان میں ہی نہیں اللہ سے تقویٰ جو ہے وہ مانگنا کہ ہم اسی مہینے میں ڈر جائیں، اسی مہینے روزے رکھیں، نہیں، ہم نے آنے والے 11 مہینوں کے لیے خود کو پریپیئر کرنا ہے، تیاری کرنی ہے انشاءاللہ۔ اس پہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ بات کریں گے، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے، کل ملتے ہیں اپنی کلاس میں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ